भी रिपोर्ट प्रिपेयर करवाइए तो जाके आखान लेबोरेटरी गार्डन से देख लीजिए कि मैंने रीज़न क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बिकॉज आई वॉज इंटॉक्सिकेटेड। ठीक है, अच्छा, इसमें बेंजोडियाज़ेपिन्स आई हैं, और बेंजोडियाज़ेपिन्स आप मॉट्सले गाइडलाइंस या दुनिया की कोई भी गाइडलाइंस देख लें कि बेंजोडियाज़ेपिन आपको इरिटेट कर देती है, हाई कर देती है, डिसइनहिबिटेड कर देती है, इतना डिसइनहिबिट कर देती है कि आप मर्दों से भी हाथ मिलाना शुरू कर देते हो। वो सारी रिपोर्ट सब कुछ मैंने अटैच की गई हैं। मुझे बहुत डेथ थ्रेट्स दिए गए, और मुझे जो है वो इतना ज़्यादा इन्होंने नशा पिला दिया है, तो इस वजह से आप प्लीज बस सर, मैं जो सूट पेश किया है, ये सूट किसका है? ये सूट किसने दिया सर था? ये सूट जो है वो उन्होंने दिया था दुआ ज़हरा के पेरेंट्स ने, कि हम सैयद हैं तो जब कोई आता है हमारे घर फर्स्ट टाइम तो हम उसको देते हैं, और पैसे भी दिए थे। तो मैंने उस वक्त तो रख लिए थे, सिंस आई कैन नॉट रिफ्यूज़, किसी के रिलीजियस मैटर को हम रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, तो मैंने रख लिए, और मैंने आज जो है वो कोर्ट में सबमिट करवा दिए, क्योंकि एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या अगर दुनिया में कहीं भी एथिकल है तो मैं जो हूँ वो बात करता हूँ, मैसेज पे ज़्यादा बात करता हूँ, ऐसे इस तरह के मामला आते हैं। जो कुछ मुझे डॉक्टर साहिबा ने मैसेजेस भेजे हैं और जिस नौयत के भेजे, जो कुछ मेहदी साहब को भेजा वो सब हमारे पास थे, और फ़ोन पे उन्होंने कुछ एक दो बार करके जो ऐसी बातें हुई हैं जो मैंने लेटर में लिखी, जो पवार साहब के जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस सलाउद्दीन पवार साहब के पास मैंने उनको पोस्ट गुजार की है, वो भी अगर उसको पढ़ेंगे तो शायद उनके बतौर बाप रोंगटे खड़े हो जाएँ कि इस डॉक्टर ने किस तरह की कंडेमेबल गुफ्तगू बाप के साथ की हुई है, बच्ची के हवाले से और बच्ची के माजी के हवाले से। तो ये तमाम चीज़ें थी, और हम चाहते थे इस पोजीशन का फ़ायदा उठाते थे एक वनरेबल इंसान से, क्योंकि हमारे पास 2 दिन पहले मैसेजेस आए कि आप हमें बहन बना लीजिए, आप मेरी बातें मान लीजिए, मैं यकीनी बनाऊंगी कि मुलजिम और उसके गैंग को फांसी। ये मैसेजेस हैं हमारे, हम उस तरह से नहीं इस केस को लेके चले। मेडिकल का क्या होगा, हमने भी रिक्वेस्ट की एक प्रॉपर बड़ा बोर्ड बने, और मेरे ख्याल में हाई कोर्ट को नोटिस देना चाहिए, और अपने इस ऑर्डर के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से भी कुछ अहकाम जारी करने चाहिए, और फुल इंक्वायरी होनी चाहिए, ना सिर्फ हमारे एलिगेशन की। डॉक्टर साहिबा ने जो अदालत में एलिगेशन लगाई, हम कहते हैं उसकी भी फुल इंक्वायरी, हर लिहाज से इंक्वायरी, हम तो सारा कुछ करके बैठे हैं। और आपने खुद एक बिहेवियर देखा है कि जज साहब को भी कितना काम डाउन करना पड़ा पुलिस गिराना, ठीक है, ये चीज़ें आपके सामने हैं। बाकी वो इंक्वायरी करे, डिटेल्ड इंक्वायरी करे, केस से फोकस अनफॉर्चुनेटली हटेगा। हम एक अच्छे काम के लिए हाईकोर्ट आए थे, हाईकोर्ट ने एक अच्छी नीयत से एक बड़ा बेहतरीन ऑर्डर दिया था एनालिसिस के लिए, जिस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसको मैनेज किया, हैंडल किया, जिस तरह के लोग तैनात किए, करने में ब्लंडर है जी उनके ब्याह। जी हमने सिर्फ और सिर्फ हमारा जो इंटरेक्शन डॉक्टर साहिबा के साथ है वो रिकॉर्ड किया है, वो मैसेजेस वर्बेटम मैंने कोट किए हैं, और मैंने उनसे कहा है कि अगर आपको स्क्रीन शॉट चाहिए तो सेंड कर दीजिए, जो वीडियोज़ की के घर पे आके मेरे घर पे आके तमाशा क्रिएट करने की वो मैं ऑलरेडी उनको सेंड कर चुका हूँ। आज के दिन बाद हेल्थ सेक्रेटरी साहब के पास भी हैं और चीफ टेक्निकल ऑफिसर साहब के पास भी हैं, उनको हमने सेंड कर दी थी। कल हमने उनको लेटर भी सेंड कर दिया। हमें बाद में पता चला कि ज़बानी के यहाँ जिस पर एक इंक्वायरी बैठ गई, नोटिफिकेशन हमारे सामने नहीं है, बट रसूल से बताया कि क्योंकि हमने इसके ऊपर इंक्वायरी लॉन्च कर दी। मैंने उससे पूछा जी आपने ये रिपोर्ट इन्होंने जमा करानी है नहीं करानी, इनसे आपने रब्ता किया? तो डॉक्टर साहिबा कल हेल्थ डिपार्टमेंट के भी रब्ते में नहीं थी। मैंने उनसे कल कहा, मैंने कहा जी बराए करम मुझे मत मजबूर कीजिएगा कि मैं एक डॉक्टर साहिबा की के ऊपर ज़ाती तबसरे करूँ। मुझे आज खड़े होकर डॉक्टर साहिबा के हवाले से या उनकी ज़हनी कैफियत के हवाले से जो बातें करना पड़ी, मेरे लिए पर्सनली बड़ा एम्बैरसिंग है। मैं नहीं चाहता किसी की मेंटल हेल्थ में रोस्टम पे खड़े होकर डिस्कस करूँ, बट इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो आज डरपोक बन के दफ्तरों में बैठे रहे और अदालत नहीं आए और उन्होंने अपनी गलतियों की ओनरशिप नहीं ली। आपने एक खुद विजिबली मेंटल हेल्थ विक्टिम को अदालत भेज दिया और उन्होंने अपना तमाशा बनवाया और मीडिया के सामने भी एक तमाशा बना और हमें भी मजबूर किया कि हम उनके बारे में कुछ नेगेटिव बातें करें जो हम नहीं करना चाह रहे। क्यों? आप आते, आप एक लेटर देते, आप रिक्वेस्ट करते जज साहब से, आप मामले को एज अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर हैंडल करते। आपने उन डॉक्टर साहिबा के साथ भी ज्यादती की। आई डोंट केयर उन्होंने हम पे क्या इल्ज़ाम लगाया, उनकी कैफियत इस वक्त जहनी ऐसी कि वो कुछ भी बात कर सकते, मगर आपने उनका तमाशा बनाया। आपकी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आप उनकी हेल्थ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें।
اور آپ نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم بھی اس کے اندر کچھ باتیں ایڈ کریں جو کہ نہیں تھی کہ بھرے اوپن کورٹ کے اندر جاتے ہیں. ہیئرنگ بہتر ہوتی ہے ہیلتھ سیکرٹری کے ریکویسٹ میں چیمبر میں ہوتی ہے. ملزم کے وکیل تو موجود ہوتے ہیں نا چیمبر میں, ان سے تو کچھ چھپا نہیں ہوتا. اور میں تو پہلے سے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ تیار کر کے لے کے آیا تھا جو میں نے سامنے والی سائڈ کو بھی دی ہے. اور میں تو وہ رپورٹ پبلک نہیں کر رہا, میں نے فاروقی صاحب کو کاپی دے دی ہے. فاروقی صاحب وہ رپورٹ کو پڑھ کے شاید کل کو مجھے شکریہ کا فون کرے جو رپورٹ انہوں نے جمع کرائی ہے. اگر آپ وہ رپورٹ پڑھ لیجئے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے, صرف ہمارے جو کچھ الزام ہیں ملزمان پہ اس سے 10 گنا زیادہ الزام لگائے میں ملزمان پہ. بٹ بات کسی کہ میں جب ڈاکٹر سے میں صحیح مینٹل کیپیسٹی میں کام نہیں کر رہے تو میں ان کی رپورٹ پہ بھی نہیں کر سکتا یقین. اللہ خیر کرے جی, بہتر ہے ابھی ہے. اور ہم نے اپنے لیٹر میں بھی لکھا تھا کہ ہم نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ کو پراپر کیئر دی جائے جو ان کی ریکوائرمنٹ بھی ہے. جہاں پہ آپ انکوائری لانچ کر رہے ہیں اور ہم نے ڈاکٹر صاحبہ پہ الزام بھی ڈالا تھا, ہم نے الزام ڈالا تھا ان سینئرس پہ جنہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا اور نوٹیفیکیشن نکالا. ہماری بیچاری ایسی خاتون سے جن کی اپنی مینٹل فیکلٹی سے بھی پراپرلی نہیں ہے کام کر رہی, یا جو بھی ان کو ایک ٹریگر ہوا ہے ٹراما کس وجہ سے ہوا ہے ہمیں نہیں پتا, ہم اس میں تبصرہ اس پہ ہم نے ان پہ الزام ڈالا. ڈپارٹمنٹ کے سینئرس کی ذمہ داری ہے اور عدالت انشور کریں کہ ڈپارٹمنٹ دوبارہ کسی کیس میں ایسی غلطی نہ کرے. اور آپ خود اندازہ کریں اتنے ہائی لیول کیس کے اندر جو کہ اتنا میڈیا پہ بھی نشر ہو رہا ہے, ساری عدالتوں میں سپریم تک گیا ہے, لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں, یہ لاپرواہی کا عالم ہے, یہ لاپرواہی کا عالم ہے حکومت کی جانب سے. ویری انفارچونیٹ. کون سر ڈیورنگ دا کورس آف دا ڈے ہوگا. تھینک یو تھینک یو تھینک یو سر مائک. ایک سیکنڈ. میں اپنا بتاتی ہوں کہ سر مجھے ڈیوٹی دی گئی تھی ایزرٹن مینٹل اسٹیٹ آف دعا زہرا. میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے اور میں نے اپنی رپورٹ سبمٹ کروا چکی ہوں. ایکچولی مجھے کانسٹنٹ ڈیتھ تھریٹس آ رہے تھے فرام میڈم شیلا رضا, تو اس کی وجہ سے, اور انہوں نے مجھے جو ہے وہ جب میں ان کی اسیسمنٹ کرنے گئی تھی دعا زہرا کی تو مجھے انہوں نے جو ہے وہ کچھ پلایا گیا چائے میں گھول گھول کے, جس کی وجہ سے ایز آئی ایم این اپرووڈ سائیکیٹرسٹ FCPS تو مجھے شک پڑا کہ میرے چینجز ہو رہے ہیں بیہیویئر میں, میں کیسی عجیب عجیب باتیں کر رہی ہوں, عجیب سے میسیجز کر رہی ہوں. تو میں نے جا کے فوراً آغا خان لیبارٹری گارڈن سے میں نے جو ہے وہ اپنا یورین ٹاکسیکالوجی ٹیسٹ کروایا, تو اس میں آیا ہے کہ اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ کو اگر شک ہو رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو میٹر ہے یہ والا, یہ سنگل FIR ہے, یہ اب تو سپریم کورٹ تک کی گئی. سپریم کورٹ نے یہ آرڈر فائنل کر گیا. اس کے بعد کرنا یہ چاہیے تھا کہ ریویو پٹیشن ہوتی, اگر کوئی ڈاکیومنٹ میڈیکل بورڈ کا ان کو ملا تو وہ جاتے میڈیکل بورڈ کے ڈاکیومنٹ کو لے کے سپریم کورٹ میں ریویو فائل کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا اور ماجسٹریٹ صاحب کو کے پاس درخواست دی گئی. میں حیران ہوں, میں بالکل حیران ہوں کہ کیسے ماجسٹریٹ صاحب کا آرڈر آنریبل سپریم کورٹ کے آرڈر کے برخلاف جا سکتا ہے. سپریم کورٹ نے ایک میٹر کو فائنلی ڈیسائیڈ کر دیا. اس کے بعد ماجسٹریٹ صاحب انڈر واٹ کیپیسٹی, انڈر واٹ لا اس آرڈر کے اوپر اپنا آرڈر پاس کر سکتے ہیں. ان کو یقیناً ان کو پراپر اسسٹنس نہیں دی گئی اور جو اپلیکیشن فائل کی گئی وہ پراپر نہیں تھی اور مالا بائی انٹینشن ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ جس دن کاگنیزنس لی گئی تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ مدعی پارٹی کو جج صاحب نے اور پروسیکیوٹر صاحب کو 3 گھنٹے بٹھا کے ان سے بریفنگ کی. لیکن ہم سے ایک لفظ کے ساتھ آرگو کرنا چاہا کہ سر سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ ہمیں سنیں, ہم آپ کو کوشش کرتے سیٹسفائی کریں کیا اس کورٹ کو یہ اختیار سماعت ہے, کیا یہ کورٹ انڈیپینڈنٹ کورٹ ہے یا نہیں. پہلے یہ ڈیسائڈ ہونا چاہیے. کورٹ نے کہا نہیں, ہم نے کاگنیزنس لے لیے, آپ ہمارے آرڈر کو چیلنج کریں.
تو اب یہ جو بھی پروسیڈنگ آج ہوئی ہے یا جو بھی رپورٹس کم آؤٹ ہوں گی، اور وہ میڈیکل بورڈ کے حوالے سے بھی میں یہی کہوں گا کہ میڈیکل بورڈ پہ بھی ہمیں جو ایج کے حوالے سے سرپرائزنگ تھا وہ یہ تھا کہ میڈیکل بورڈ نے ٹوٹل 6 ٹیسٹ لیے مختلف پارٹس آف باڈی کے، اس میں سے 4 ٹیسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچی کی عمر 16-17 سال ہے، اور ایک فیس کی جو ایج ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بچی کی عمر 13 سے 15 سال ہے۔ جس جو وزن ڈاکٹر صاحب ہیں جو پینل کے تھے، انہوں نے کسی نے 4 کو تو نہیں دیکھا، صرف اور صرف ایک بات پہ آ گئے کہ نہیں، کہ بچی کی عمر 15 سے 16 سال کے درمیان ہے، 17 سال والی بات انہوں نے کی نہیں، اور اس جو ایویڈنس تھی جس میں 4 ٹیسٹ تھے اس کو بالکل نیگیٹ کر دیا، ان کے لیے کچھ نہیں لکھا ایک بات۔ تو ہمیں گورنمنٹ آف سندھ سے، سیکریٹری ہیلتھ سے بالکل ہم مایوس ہیں، جو انہوں نے پہلے بھیجا رکھا، اور وہ خود لکھ رہے ہیں اس رپورٹ میں کہ ہم سرپرائز ہیں کہ بچی کی فیس کی ایج اور بون کی ایج مختلف کیسے ہے۔ جب آپ خود سرپرائز ہیں، جب آپ کا شیور نہیں ہے تو آپ ڈیفینیٹ ریزلٹ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو ایک تو وہ ہمیں ہمارے ساتھ ہوا، اور کیونکہ اس نے تمام کیس کو پریجوڈائز کیا مور سو، تو ہمیں ٹرائل کورٹ نے تو سنا ہی نہیں، اور ہمیں ٹرائل کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں اس حوالے سے کہ کیا ان کو اختیار سماعت ہے یا نہیں ہے۔ یہ جو ایکسرسائز ہونی تھی بالکل صحیح ہے، پریونشن آف ٹریفکنگ میں یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا۔ ایک تو یہ پولیس جو یہ سیکشن لگایا گیا تھا، آپ کو اگر معلوم ہو تو ایف آئی آر میں لگا تھا، اور ایف آئی آر بانٹنے کے ٹوٹل 4 گھنٹے کے بعد کٹی تھی۔ یہ کیسے ثابت سمجھا جائے گا کہ جب پہلے 4 گھنٹے کے اندر والدین کو پتا تھا کہ ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے؟ یہ تو اچھا۔ اس کے علاوہ جب انکوائری ہوئی، انویسٹیگیشن سیدری صاحب نے کی، ایک لفظ نہیں اس میں آیا کہ اس میں کوئی ہیومن ٹریفکنگ ہے۔ جب کوئی ایویڈنس، اچھا جو ٹریفکنگ کا لا ہے اس میں 2 چیزیں ہیں، لیبر ہے اور کمرشل سیکس ہے۔ اس کیس میں سیکس کے حوالے سے کوئی چیز ریکارڈ میں نہیں آئی، کوئی چیز منظر عام پہ نہیں آئی، ایون 170 کی رپورٹ میں نہیں ہے۔ جب ہے ہی نہیں تو کمرشل کا اطلاق یا کسی اور کے سیکس کرنے کا اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب ہے ہی نہیں تو ادروائز یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کورٹ نے، اینٹی ریپ ایکٹ کورٹ نے کیسے کاگنیزنس لے لی، بات ہونا نہیں چاہیے تھا۔ آج ہم نے ہم نے کورٹ سے گزارش کی آج بھی کہ کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں، ہماری سے گزارش یہ ہے کہ ہمیں آپ میرٹ کرتے ہیں کہ کیا اس کورٹ کو اختیار سماعت تھا میڈیکل کی اپلیکیشن میں ایسا آرڈر کرنے کی اختیار تھا یا نہیں تھا؟ ہم کہتے ہیں نہیں ہے، ہمیں سنا جائے کہ وہ اس کورٹ کو اختیار سماعت ہی نہیں تھا۔ جب اختیار سماعت نہیں ہے تو اس آرڈر کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے۔ تو ہمیں یقین ہے کہ اپیکس کورٹ ہمارے ساتھ کورٹ انصاف کریں گی، اور کورٹ نے ابھی آرڈر ریزرو کیا ہوا ہے، لیکن ہمیں بہت تاثرات ہیں ٹرائل کورٹ کے اوپر، اور جس طرح انہوں نے کنڈکٹ کیا ٹرائل، اور جس طرح انہوں نے ان کو سنا ہے، اور ہمیں بالکل نہیں سنا، ہمیں انہرڈ رکھا ہے اس حوالے سے۔ فاروقی صاحب، آج ڈاکٹر صاحبہ نے الزامات لگائے شیلا پہ، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، شیلا رضا کے اوپر جو الزامات لگائے تو یہ ڈاکٹر اور شیلا رضا کے درمیان مجھے پتہ نہیں ان کا، ہمیں بھی آپ اس طرح یہی سنے تو انہوں نے الزامات لگائے، اور ان کا کہنا تھا کہ مجھے سیریس تھریٹ ہے مرڈر کی ان کی طرف سے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جو ان کا ابنارمل بیہیویئر ہو بیکاز آف تھریٹس ہو، اب ہمیں پتہ نہیں ہے ایکچوئل کیا ہے، لیکن جو آپ نے دیکھا ہم نے بھی دیکھا۔ تو ابھی یہ عدالت کیا کرنے جا رہی ہے مزید؟ جو سجیشن دی گئی آپ کی طرف سے، ان کی طرف سے؟ ہم نے کوئی سجیشن نہیں دی، ہم نے تو کورٹ سے یہ گزارش کی کہ ہمیں آپ میرٹ پہ سنیں، ہمیں میرٹ پہ سنیں، اور جو کورٹ نے آرڈر فرمایا ہے وہ اس کورٹ کو اختیار سماعت ہی نہیں، جب اختیار سماعت نہیں تو اس آرڈر کی ویلیڈیٹی نہیں لاؤ میں۔ ہم نے تو یہ گزارشات اپنی رکھی کورٹ کے سامنے۔ ٹھیک ہے، ابھی کورٹ نے آرڈر ریزرو کیا ہے۔ تھینک یو سر، تھینک یو، تھینک یو۔